السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 2-3 ہفتے قبل میں نے والدین پر آپ کے سامنے کچھ باتیں کہی تھی کہ والدین پر بچوں کے کیا کیا حقوق ہیں ان کی تربیت کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے۔ اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، پھر بیچ میں حالات آئے، کچھ نئے موضوعات پر ویڈیو بنانی پڑی تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی بات کو میں جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے آج یہ کہنا چاہتا ہوں، والدین پر فرض یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ یہ پچھلی ویڈیو کی بات تھی۔ آج جو میں بات آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ خاص کر اپنے بیٹیوں کے لیے یہ بات ضرور دھیان میں رکھیں کہ آپ غیر شادی شدہ اپنے بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کے ہاتھوں میں ہرگز موبائل نہ دیں، اس لیے کہ یہ موبائل آپ کی بیٹیوں کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے اور ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو صرف اشارہ دیا ہے، میں اس بات کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ آپ تماموں کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بات بھی لحاظ رکھیں، سہیلیوں کو ملنے کے نیت سے یا کسی پارٹی میں یا کہیں ایکسٹرا کلاس کی ٹیوشن کی ارادے سے کہیں جاتے ہیں، بہانہ بنا کر جاتے ہیں، تو اس وقت بھی ان پر نظر بنائے رکھیں کسی اور کی وجہ سے یا بذات خود، کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس سے ملنے جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، اس بات پر نظر رکھیں۔ اور اپنے بیٹوں پر بھی اس لحاظ سے نظر رکھیں کہ اپنا بیٹا کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، کیا یوز کر رہا ہے۔ اور خاص کر بیٹوں کو بھی کم عمری میں ہرگز موبائل نہ دیں، اس لیے کہ یہ موبائل آپ کے بیٹوں کے ساتھ بھی کھلواڑ کر سکتا ہے۔ اور ان پر نظر رکھیں کہ بیٹا کیا استعمال کر رہا ہے، اس کو اچھی چیزوں کا استعمال کرنے کی ترغیب دیں۔ اور اپنے بیٹا صحبت کس کے ساتھ کر رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، اس پر بھی نظر رکھیں، اس لیے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرے گا بچہ اچھا بنے گا، اور بروں کی صحبت اختیار کرے گا تو بچہ برا بنے گا۔ اس لیے آپ دھیان میں رکھیں۔ ایک مثال مشہور ہے، اگر آپ عطر کی دکان میں جائیں گے اور عطر نہیں لگائیں گے بھی تو آپ کے بدن میں خوشبو آ جائے گی، اس لیے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجیے اور ان کو ایسے اسکولوں میں ہرگز نہ داخل کیجیے جہاں پر ان کے ایمان کے لالے پڑتے ہو، جہاں پر ان کے مستقبل کے لیے خطرہ بن جائے۔ اس لیے کہ اگر آپ ان کی اچھی تربیت نہیں کریں گے، ان پر نظر نہیں رکھیں گے، ان کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے تو اللہ بیٹوں کی پکڑ نہیں کرے گا تو سب سے پہلے آپ کی پکڑ کرے گا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو ایسا کیوں نہیں کیا۔ اس لیے اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کو مکمل اسلام پر چلنے کی ترغیب دیجیے، ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے، اسلام کے احکامات کی پابندی کرنے کا حکم دیجیے، 7 سال کی عمر میں پڑھنے کا حکم دیجیے، اگر 10 سال میں نہ پڑھے تو ان کو ماریے۔ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ آپ کا بچہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا مگر آپ ان کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی تربیت کوئی اور کر رہا ہے۔ اس موبائل کے ذریعے ان کی تربیت کوئی اور کر رہا ہے، کس سائٹ میں وہ وزٹ کر رہا ہے، کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ آپ ان پر خاص طور پر نظر بنائے رکھیں۔ اگر آپ اپنے بچوں پر اس طرح سے نظر رکھیں گے تو حالات بدلیں گے، اس لیے کہ یہ بچہ قوم کے مستقبل ہیں۔ اگر آپ ان قوم کے مستقبل کی تربیت اچھی کریں گے تو قوم ترقی کرے گی، قوم کا مستقبل سنہرا ہوگا۔ اگر ہم ان پر نظر نہیں رکھیں گے، لاپرواہی کے ساتھ کام لیں گے، ابھی بچے ہیں، بڑے ہو جا کر سمجھ جائیں گے، اگر اے لفظ زبان سے ہم نکالیں گے تو پھر بچے ہی رہ جائیں گے۔ پھر آپ کو شکایت کرنے کا موقع ملے گا کہ ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، اس کا نتیجہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، تو پھر آپ کو اس وقت پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ کے پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوگا، ابھی وقت ہے، سمجھ جائیے۔
میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تماموں کے بچوں کو آپ کا فرما بردار بنائے، اس کو دین کا داعی بنائے، اور اس سے اللہ کام لے، اور آپ کو آپ کے اولاد میں اور مالوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔